السلام علیکم ناظرین اگلا ہفتہ بڑا فیصلہ کن اور سنسنی خیز ثابت ہونے والا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عدالتی معاملات جو اگلے ہفتے میں ہونے والے ہیں یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ ہوں گے۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ابھی جو خبر آئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے اور وہ جوڈیشل کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کریں گے۔ وہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گا۔ اب ان تحقیقات میں وہ کیا کر سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آڈیو لیک جو جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی ہے، جس میں وہ تحریک انصاف کے وکیل کے ساتھ گفتگو کریں، کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر کوئی رولنگ دیں گے یا اس کے حوالے سے پروب کریں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا کیوں گیا ہے؟ پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا جسٹس عمر عطا بندیال کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال اگلے ہفتے ایک بہت اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیس کون سا ہے اور کیا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال کوئی اہم فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ یہ ہم آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آئیں اور وہ چیف جسٹس سے ملاقات کریں اور 3 گھنٹے یہ طویل ملاقات جاری رہے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں، کیا کچھ کہا گیا ہے، گلے شکوے بھی کچھ کیے گئے ہیں اور خصوصاً جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ ہے، وہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں دینے والے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ دیکھیں، عدالتی معاملات کے حوالے سے میں اگلا ہفتہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس میں 2-3 ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو اگلے ہفتے میں آ رہی ہیں جن کے حوالے سے عوام میں بڑی ہلچل مچنے والی ہے۔ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ 5 ججز نے ملاقات کی ہے، وہ 5 ججز کی ملاقات جسٹس عمر عطا بندیال سے کس کانٹیکس میں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے دیے جا رہی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے ان فیصلوں کو مانا نہیں جا رہا۔ حکومت جو ہے ان فیصلے کو ڈینائی کر رہی ہے، پولیس کو وہ نوٹس میں بلاتے ہیں، ججز خود جو ہے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کورٹس میں کہ ہمارے پولیس احکامات نہیں مان رہی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، ایسا تو ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں دیکھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے جو ریمارکس تھے، تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سب سے پرائمری مسئلہ جو اس میٹنگ کا رہا ہے وہ اس میں رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرڈرز دے رہی ہے اس کی نان کمپلائنس ہے، اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی، وہ مانے نہیں جا رہے۔ اگر وہ مانے نہیں جائیں گے تو عدالتی آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، ایسے میں عدالتوں کی جو ساکھ ہے وہ مجروح ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا چیف جسٹس کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر دوسرا جو معاملہ ڈسکس ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان میں جسٹس عامر فاروق جو ہے نا وہ نہیں تھے۔ جسٹس عامر فاروق اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے۔ عمران خان کے مطابق ان کے جو آڈیو کال جو لیک ہوئی تھی اس میں عامر فاروق کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کے بندے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے بندے ہیں۔ تو اب اس جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ہونے والی 3 گھنٹے سے زائد چلنے والی میٹنگ میں جسٹس عامر فاروق وہاں پہ شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دس از پیورلی دا میٹنگ آف جسٹس عمر عطا بندیال گروپ، اور اس میں جسٹس عامر فاروق کا نہ ہونا بڑا سمبولک ہے کہ وہ اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ خیر کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو نکال کر باقی جو جونیئر ججز ہیں انہوں نے بات جو ہے وہ کنوے کی ہے ڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ عمومی طور پر تو انہیں عامر فاروق صاحب سے شیئر کرنی چاہیے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج وہ ہیں، وہ گریوینس لے کے پھر چیف جسٹس سے ڈسکس کریں۔ لیکن یہ جو ججز ہیں جس میں بابر فاروق جو ہے بابر ستار صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور جو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے ہوئے ہیں تو وہ یہ ساری سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جسٹس عامر فاروق کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے کہ رائٹ ناؤ کیا کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس حوالے سے بھی ججز میں کنسرن پایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں یہ تمام بات کنوے کی گئی جسٹس اطہر من اللہ کو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے اس کا بات کا اظہار جب عمران خان صاحب کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی تب بھی کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ بائیو میٹرک کے لیے جب وہ ایک شخص بیٹھا اسے گرفتار کر لیں، یا تو پھر آپ کہیں کہ عدالتی حکم کو ہم نہیں مانتے۔ پھر ایک اور مسئلہ ڈسکس کیا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری ہو رہی ہے، پولیس اس کا جواب دے نہیں ہے، مقدمے درج نہیں ہو رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام جسٹس عمر عطا بندیال سے سی جے سے
جو ہے وہ باتیں کی گئیں. اب یہ میٹنگ کا کانٹیکس ایک اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. امپورٹنٹ اس وجہ سے اگلے ہفتے میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت کرنے جا رہے ہیں, اور اس سماعت میں متوقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر توہین عدالت کی طرف نکلا جائے, کیونکہ آرڈرز پہ تو امپلیمنٹ ہوا نہیں ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک ہفتے کا کہا تھا کہ ہم ایٹماسفیئر بہتر ہو تو ہاں اگلے ہفتے کرتے ہیں. تو جسٹس عمر عطا بندیال کیا جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو باندھنے کی کوئی کوشش کریں گے, ان پر توہین عدالت کی تلوار لٹکائیں گے, یا وہ لوگ جنہوں نے الیکشنز کرانے میں جو ہے ہیلپ آؤٹ نہیں کی جس طرح سے عدالت چاہ رہی تھی, ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ تو یہ کیس بھی لگا ہوا ہے, اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگلے عدالتی ہفتے میں اس کیس کے ساتھ جو ہے حکومت نے ایک کراس کارڈ جو کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. اب یہ جوڈیشل کمیشن کیوں بنایا گیا ہے اور اس کے کیا ہوئیت ہے میں بتا دیتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر پیونی جج ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں جسٹس عامر فاروق, اب ویری انٹرسٹنگلی کمبینیشن دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس ٹائم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حکومتی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کی جسٹس عمر عطا بندیال سے ٹھیک نہیں چل رہی ہے, وہ شامل ہیں ان کے ساتھ جسٹس عامر فاروق کے ساتھ. اب جسٹس عامر فاروق کا بھی ایک ریکارڈ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے سارے آرڈرز عمران خان صاحب کے خلاف دیتے رہے ہیں. عمران خان کی گرفتاری کو انہوں نے لیگل قرار دیا جبکہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے اسے لیگل کر دیا. تو یہ آپ کمبینیشن دیکھیں کہ اس ٹائم ہمیں الائن ہوتے ہوئے جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج کنسیڈر کیے جاتے تھے, وہ بالکل الائن ہے جسٹس عامر فاروق کے ساتھ جو کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جج کنسیڈر کیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسی تقسیم ہو گئی ہے, ہونی نہیں چاہیے. جج تو جج ہوتا ہے جیسا بھی ہو. بہرحال ہم احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, کیونکہ آج کل تو ویڈیوز پہ بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, تو ہم بڑے احترام کے ساتھ جو پبلک اوپینین ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں, جو تجزیہ کار ہیں جو کافی عرصے سے ان کی کورٹس کور کر رہے ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں. تو بہرحال جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے ایک کیس کی سماعت کرنی ہے. ناظرین وہ کون سا کیس ہے؟ انہوں نے جو ہے جوڈیشل کمیشن میں ایک انکوائری یہ کرنی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کے جانب سے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں خواجہ طارق, ان کو جو فون کیا گیا تھا ان کی مسز کو اور ان سے جو باتیں ساری ہوئیں, تو یہ بھی آڈیو لیکس کا حصہ ہوگا. لیکن ویری انٹرسٹنگلی کیا جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی فائنڈنگز دیں گے؟ تو یہ ہمیں اگلے ہفتے میں پتہ لگے گا. حکومت نے یہ کارڈ اس وجہ سے کھیلا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ اگلا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, توہین عدالت کے معاملے کی طرف جایا جا سکتا ہے, نظر ثانی اپیل سنیں گے, چونکہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئی ہے, تو جسٹس عمر عطا بندیال کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جو کہ آڈیو لیکس کی پروب کرے گا. اصل سٹوری اس کے پیچھے یہ ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیا اب اس میں بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو لوگ آڈیو لیکس کر رہے ہیں ان کے نام جو کہ نامعلوم افراد ہیں, ان کے نام جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھیں گے, کیونکہ یہ آلریڈی سیٹلڈ لا ہے کہ کسی بھی جج کی یا اس کے فیملی ممبرز کی آپ اللیگلی آڈیو ٹیپ نہیں کر سکتے حکومتی پرسنالٹی. یہ تو خیر کسی جج کا معاملہ ہے کیونکہ اس کے حوالے سے ورڈکٹ بھی آیا ہوا ہے. اس سے پہلے کسی عام شہری کی بھی بغیر بتائے آپ آڈیو ٹیپ نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس وہ سیکیورٹی کے لیے خدشہ نہ بنا ہوا ہو. تو اب معاملہ عدالت میں اگلے ہفتے لگے گا, تو ناظرین آپ کو ہم اپڈیٹ دیں گے. آپ کو دو چیزیں میں نے بتا دی ہیں کہ ایک تو یہ جو اجلاس ہوا ہے 5 ججز اور چیف جسٹس کا, اس میں کیا کچھ ہوا ہے. دوسری جو اپڈیٹ میں نے آپ کو دی ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کیوں بنایا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.